عکس زہرا قدیم دور میں ریاست زمرد بن اپنی بے پناہ دولت اور عجیب و غریب بادشاہ سلطان یاور کے لیے مشہور تھی۔ سلطان کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی زہرا۔ زہرا کی خوبصورتی کا ذکر پورے عالم میں تھا، لیکن وہ خود ایک عجیب قسم کی تنہائی کا شکار تھی۔ اس کا محل کسی بھی وقت آئینے اور شیشے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا کمرہ درجنوں شفاف سطحوں سے بھرا ہوا تھا، جن میں وہ اپنا عکس دیکھتی رہتی تھی۔ لیکن زہرا کی اس عادت کے پیچھے ایک نرم راز پوشیدہ تھا۔ اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں ملکہ نے مرتے ہوئے ایک آخری سانس لی اور کہا، میری زہرا کا وجود دو حصوں میں بٹا رہے گا، ایک جو سب کو نظر آئے گا اور دوسرا جو صرف عکس میں نظر آئے گا۔ اسے ہر وقت آئینہ دیکھنا ہوگا، ورنہ اس کا باطنی عکس کسی اور کے قبضے میں چلا جائے گا۔ زہرا کو ہمیشہ اپنے عکس میں ایک اور سایہ نظر آتا تھا، ایک لڑکی جو اس سے زیادہ آزاد اور بہادر دکھائی دیتی تھی۔ زہرا کا ماننا تھا کہ وہ سایہ اس کی اصل روح ہے جو قید ہے۔ اس ریاست کے پڑوس میں ایک پہاڑی تھی جسے کوہ تلسم کہا جاتا تھا۔ یہاں ایک جادوگر ابلق رہتا تھا۔ ابلق جادوگری کی قدیم ترین کتابیں جانتا تھا، اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ کمال وجود کو حاصل کر لے۔ اس نے ملکہ کی آخری سانسوں کو ہوا میں محسوس کیا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ شہزادی زہرا وہ نادر قیدی ہے جسے حاصل کر کے وہ کمال حاصل کر سکتا ہے۔ ابلق کو زہرا کی خوبصورتی نہیں، بلکہ اس کے آئینے میں قید باطنی عکس کی طاقت درکار تھی۔ ابلق نے فیصلہ کیا کہ وہ محل پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ زمرد بن کے سپاہی بہت طاقتور تھے۔ اس نے ایک نیا حربہ اپنایا، پری کا سودا اور جادوگر کا کھیل۔ زمرد بن کے باغات کے باہر ایک چھوٹی سی ندی تھی، جہاں پریوں کی سردار ملکہ حیا کا بسیرا تھا۔ حیا قدیم جادو اور روشنی کی محافظ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زہرا کی پیدائش کے وقت کیا ہوا تھا۔ وہ اس لیے خاموش تھی کہ اگر وہ زہرا کو تنبیہ کرتی تو جادوگر ابلق کو اس کی کمزوری کا پتہ چل جاتا۔ ابلق نے اپنی حکمت استعمال کی۔ ایک دن وہ ایک معمولی تاجر کا روپ بدل کر محل کے قریب پہنچا۔ اس نے پری ملکہ حیا کو اپنے پاس بلایا اور ایک ایسا جال ساز سودا پیش کیا جو پہلے کبھی نہیں سنا گیا تھا۔ ابلق نے کہا، ملکہ حیا، تم زہرا کے اندر کی روشنی کی حفاظت کر رہی ہو، لیکن وہ شہزادی کبھی آزاد نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود اپنے عکس سے باہر نہ نکلے۔ میں نے ایک ایسا طلسم ایجاد کیا ہے جو اس کی باطنی روح کو عکس سے آزاد کر دے گا، لیکن اس کے لیے مجھے اس عکس کو 7 تاریک راتوں کے لیے اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ کیا تم اس کی آزادی کے لیے 7 راتوں کا خطرہ مول لینے کو تیار ہو؟ حیا نے ابلق کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کی تجویز میں ایک بڑی سچائی چھپی ہوئی تھی۔ زہرا خود اپنی قید بن چکی تھی۔ حیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ زہرا کو اس کے خوف سے نکالنا تھا۔ میں تیار ہوں، حیا نے کہا، لیکن ایک شرط پر۔ اگر 7 راتوں میں زہرا خود اپنے عکس کو ترک نہ کر سکی تو تم ناکام کہلاؤ گے، اور میں تمہیں روشنی کے قید خانے میں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی۔ ابلق مسکرا دیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ زہرا کو آسانی سے پھنسا لے گا۔ اسی رات جب زہرا اپنے کمرے کے سب سے بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تھی تو اسے اپنے عکس میں قید لڑکی نے پہلی بار بات کی، زہرا، مجھے آزاد کرو، اب وقت آ گیا ہے۔ زہرا خوف زدہ ہو گئی۔ تم کون ہو؟ میں تم ہو، لیکن وہ زہرا جو خوف سے نہیں ڈرتی۔ آج رات اس جادوگر نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ اگر تم نے مجھے باہر جانے سے نہیں روکا تو میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی، اور تم صرف ایک خوبصورت جسم رہ جاؤ گی جس میں کوئی روح نہیں ہوگی۔ زہرا کو لگا کہ وہ دیوانی ہو رہی ہے۔ اس کی ساری زندگی کا اصول ٹوٹ رہا تھا۔ اسی لمحے ابلق کا طلسم شروع ہوا۔ آئینے میں قید لڑکی نے زور لگایا اور شیشہ توڑ کر باہر نکل آئی۔ وہ بالکل زہرا جیسی تھی، لیکن اس کے لباس میں چاندنی کی جھلک تھی اور اس کی چال میں ایک بے خوفی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی محل کے تمام آئینے دھندلا گئے اور زہرا کا کمرہ تاریک ہو گیا۔ ابلق نے وعدہ کے مطابق اس باطنی زہرا کو ایک طلسماتی بوتل میں قید کر لیا اور اسے کوہ تلسم پر لے گیا۔ اب اس کے پاس زہرا کا جوہر تھا۔ جب سلطان یاور کو یہ خبر ملی کہ شہزادی کا چہرہ اب کسی بھی سطح پر دکھائی نہیں دے رہا تو وہ پاگل ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ جو شخص شہزادی کے عکس کو واپس لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔
لیکن اصل زہرا اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ وہ نہ ہنس سکتی تھی نہ رو سکتی تھی، صرف ایک خاموش مجسمہ بن چکی تھی۔ ملکہ حیا نے یہ سب دیکھا۔ اب اس کی باری تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں زہرا کے پاس آئی۔ شہزادی، پری نے کہا، تمہارا سب سے بڑا خوف سچ ہو چکا ہے۔ تمہارا عکس جا چکا ہے اور وہ تمہیں مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے۔ زہرا نے پہلی بار اپنے ہونٹ کھولے اور ایک کھوکھلی آواز میں کہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں خالی ہوں۔ حیا نے کہا، نہیں، تم خالی نہیں ہو۔ تمہارا عکس چلا گیا ہے، لیکن تمہاری آنکھیں موجود ہیں۔ دیکھو، اب یہ محل آئینوں سے خالی ہے۔ تمہیں پہلی بار صرف دنیا کو جینا ہے، اسے دیکھنا نہیں ہے۔ تمہیں اپنے عکس کو واپس لانا ہوگا، اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ تم جادوگر کے محل میں جاؤ اور وہ کام کرو جو تمہارا عکس کرنا چاہتی تھی، خوف کا سامنا۔ زہرا کا دل دھڑکنا شروع ہوا۔ وہ ہمیشہ اپنے عکس کے پیچھے چھپی رہتی تھی، اب اسے خود سڑکوں پر نکلنا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا آئینہ توڑنے والا فیصلہ تھا۔ حیا نے اسے ایک یقین کا دھاگا دیا اور کہا، یہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں تم اپنا عکس واپس لے سکتی ہو، لیکن یاد رکھو، جب تمہیں تمہارا عکس مل جائے تو اسے بوتل سے باہر مت نکالنا۔ تم دونوں کو اس بوتل کو جادوگر کے سامنے توڑنا ہوگا تاکہ دونوں زہرائیں ایک ہو جائیں۔ زہرا نے پہلی بار وہ خوبصورت لباس پہنا جو وہ کبھی اپنے عکس کو دکھانے کے لیے پہنتی تھی، اور خوفزدہ دل کے ساتھ خالی آنکھوں سے محل سے باہر نکل گئی۔ زہرا نے 3 دن تک پہاڑوں میں سفر کیا، گرتی رہی، اٹھتی رہی۔ اس نے ٹھوکریں کھائیں جو اس کے عکس کو کبھی نہیں لگتی تھیں، اس نے بھوک برداشت کی جو اس کے عکس کو کبھی محسوس نہیں ہوتی تھی، اور اس نے آزاد فضا کو پہلی بار اپنے پھیپھڑوں میں بھرا۔ اس نے وہ تمام نئے تجربے کیے جو اس کی قید شدہ روح چاہتی تھی۔ ان نئے تجربوں نے اس کے اندر ایک نئی طاقت کو جنم دیا۔ چوتھے دن وہ ابلق کے ٹھکانے پر پہنچی۔ جادوگر نے اسے دیکھا اور ہنس پڑا، اے خالی شہزادی، تم کیا چاہتی ہو؟ تم اپنی روح کھو چکی ہو۔ زہرا نے جواب دیا، جو اب خوفزدہ نہیں تھی، میں وہ نہیں ہوں جو میں عکس میں دیکھتی تھی، میں وہ ہوں جو میں اس سفر میں بنی ہوں۔ ابلق نے کہا، بہت اچھا، تو اسے دوبارہ حاصل کرو اگر تم میں ہمت ہے، اور اس نے ایک میز پر وہ طلسمی بوتل رکھ دی۔ بوتل کے اندر باطنی زہرا بے چین تھی۔ ابلق نے سوچا کہ زہرا فوراً بوتل کھولے گی، اور جیسے ہی وہ بوتل سے باہر نکلے گی، جادوگر دونوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر جذب کر لے گا۔ یہی اس کا کمال وجود تھا۔ لیکن زہرا نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے حیا کی نصیحت کو یاد کیا۔ اس نے میز پر موجود ایک پتھر اٹھایا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں، اپنے ہاتھ میں ایک نئی قوت کا احساس کیا جو اس نے سفر میں حاصل کی تھی، اور تمام تر طاقت سے بوتل پر پتھر دے مارا۔ دھماکہ! بوتل ٹوٹ گئی۔ اس میں قید باطنی زہرا اور باہر کھڑی جسمانی زہرا ایک دوسرے کی طرف لپکے نہیں، بلکہ وہ دونوں ایک نئے وجود میں ضم ہو گئیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے زہرا کا پورا وجود تیز روشنی میں ڈوب گیا، اور جب روشنی ختم ہوئی تو زہرا وہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اب خالی نہیں تھیں، وہ چمکدار تھیں۔ اس کی چال میں وہ بے خوفی تھی جو کبھی اس کے عکس میں قید تھی۔ جادوگر ابلق اس غیر متوقع عمل پر حیران رہ گیا۔ اس کا سارا طلسم جو 2 الگ وجودوں پر مبنی تھا، ایک وجود کے سامنے بیکار ہو گیا۔ اس کا جسم ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ تم نے اپنے وجود کو مکمل کر لیا۔ ابلق چیخا، اور ایک سیاہ سائے کی صورت میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ملکہ حیا آسمان پر مسکرائی۔ شہزادی نے اب صرف جینا سیکھ لیا تھا، اور یہی سب سے بڑا کمال تھا۔ زہرا زمرد بن واپس آئی۔ اب اس نے محل کے سارے شیشے، آئینے اور عکس توڑ دیے تھے۔ اس کی خوبصورتی اب کسی سطح کی محتاج نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی جرأت، آزادی اور نئے سفر سے جھلکتی تھی۔ زمرد بن کی شہزادی اب مکمل تھی، وہ خوبصورت بھی تھی اور بہادر بھی۔ کہانی کا اختتام۔